نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اتنی تو محبت کرتا ہے، اتنی تو محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے خیال میں چیز کوئی آئے نا تو رب تعالیٰ نماز کے اندر ہی حضور علیہ السلام کی پہلے خواہش پوری تعالیٰ اپنے محبوب کے پہلے جو خواہش دل میں آئی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ یعنی اتنا پیارا محبوب، اتنا پیارا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عنایت فرما دیا۔ اور حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ پتھر پہاڑ وغیرہ سونا بن جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کیا ہے، غریبی کو ترجیح دی۔ کیوں؟ کیونکہ میری امت غریب ہوگی، اسی لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو ترجیح دیتا ہوں، غریبی ہی کو پسند کرتا ہوں۔ حالانکہ دونوں جہاں کے آقا ہے، اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونا بن جاتا، پتھر سونا بن جاتے، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا ہے غریبی کو ترجیح دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں جہاں کے آقا ہے، لیکن کئی دن حضور علیہ السلام بھوک کی وجہ سے کچھ تناول نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں آئے، حضور علیہ السلام کے گھر آئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں نا بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو دوڑ کر اپنے گھر والی کے پاس گئے کہ اے بھلے مانس بتاؤ کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو کی 2-3 روٹیاں بن جائے گی، اتنا آٹا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ تم کیا کرو، یہ روٹیاں بنانا شروع کر دو، اس کے ساتھ سالن وغیرہ تھوڑا بہت بنایا کہ میرے آقا میرے سرتاج کچھ نہ کچھ کھا لیں گے تو حضور علیہ السلام کی بھوک کم ہو جائے گی۔ اور ابو طلحہ نے کیا کیا، حضور علیہ السلام کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ اے انس جاؤ حضور علیہ السلام کو عرض کرو کہ اے حضور علیہ السلام آپ کی دعوت ابو طلحہ نے کی ہے، آپ کرم فرما کر میرے یہاں تشریف لے کر آئے، آپ کی دعوت کی ہے، آپ کچھ نہ کچھ تناول فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت کیا تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کے پاس انس آئے تو حضور علیہ السلام نے چہرہ دیکھ کر ہی انس کو فرما دیا اے انس بتاؤ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے ابو طلحہ نے بھیجا۔ اچھا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ کی دعوت کی ہے اسی لیے بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اس ٹائم پر نہ سزا لگے اے لوگوں آؤ ابو طلحہ نے ہم سب کی دعوت کی ہے۔ اب وہاں پر روٹیاں کتنی ہیں، 2 یا 3 یا اس سے کچھ زیادہ ہو جائیں گی بس، یعنی ایک بندے کا کھانا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا کیا، سب لوگوں کو حکم دے دیا کہ اے چلو ابو طلحہ نے ہماری دعوت کی ہے۔ اب جیسے ہی وہ انس رضی اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ ایک بندے کا کھانا ہے، لیکن حضور علیہ السلام میں ان کا صحابہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ حضور تو جانتے ہیں نا، حضور علیہ السلام دلوں کا احوال جانتے ہیں، اور ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے صحابی نے مجھے دیکھا ہے، بھوک کے آثار دیکھے تو ایک بندے کا گھر پہ کھانا اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے اعلان عام کیا ہے کہ آؤ چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ سوچ کر کیا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے آگے چلا اور چلتا رہا، میں نے جا کر ساری صورتحال بتائی، ابو طلحہ نے اپنی گھر والی کو بتایا کہ اے گھر والی حضور علیہ السلام نے تو پورے قافلے کو بلا لیا، اب ہمارے پاس تو اتنی نہیں ہے۔ تو اس ٹائم پر عورتوں کا بھی عقیدہ تھا، تو اس حضرت سیدنا ابو طلحہ کی گھر والی نے پتہ کیا کہا کہ تمہیں جو پیغام دیا تھا بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک ہی بندے کا کھانا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے بتایا تھا ایک ہی بندے کا کھانا ہے، میں نے خادم کو بھی بتایا اور حضور علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک ہی بندے کا کھانا ہے۔ تو اس ٹائم پر اس عورت نے تاریخی جملہ کہا، کیا کہا کہ جب حضور کو ہمارے حال کا پتہ ہے نا تو حضور علیہ السلام ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، اے ابو طلحہ تم تیاری کرو۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی آئے اور ان کو کہا کہ ابھی تک آٹا گویا نہیں ہے، گوندنے سے پہلے میرے سے مشاورت کر لینا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا ہے، دعا کی یا اس آٹے میں اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک پھینکی، اور تھوک پھینکی تو وہ گویا گیا، روٹیاں بنائے گی، ایک چھلی میں رکھی گئی، حضور علیہ السلام نے اس کے پر کپڑا دیا اور پھر فرمایا کہ ایک ایک کر کے کھاتے جاؤ۔
इसी तरीके से खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए। उलमा फरमाते हैं कि जितने लोग थे सब लोगों ने पेट भर के खाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी खाया और इसके बाद अहले खाना ने भी खाया था। ये क्या है? ये दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका था। हुजूर अलैहिस्सलाम आए ना तो सहाबा का ये अकीदा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें रुसवा नहीं होने देते। और यहां से ये भी पता चला कि अगर किसी के पास गरीबी आई है ना तो ये गरीबी अंबिया अलैहिस्सलाम की महबूब शुदा है। अंबिया अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबियों को गरीबी पसंद है और खुद मालिक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबी पसंद है। हालांकि हुजूर चाहते तो बताओ ये पत्थर ये पहाड़ सोना नहीं बन जाते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मुझे गरीबी पसंद है। और क्यों ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गरीब 500 साल अमीरों से पहले जन्नत में जाएगा। क्या है? अमीर हिसाबो किताब में फंसा रहेगा, हिसाबो किताब देते रहेंगे, लेकिन जो गरीब होगा ना वो 500 साल पहले अमीरों से जन्नत में चला जाएगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी अपने हाल पर खुश रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।